الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں نے دیکھا حدیث ہے کہ جب ایک دوست سے ملتا تھا یا کوئی صحابی سے ملتے تھے کوئی نصیحت بھی کر دیتے تھے. نصیحت کرنے کا معمول تھا. اب تو کوئی خیریت پوچھے پہلے نصیحت شروع کر دے, کوئی بات تناواری بھی ہو جائے گی کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. عموماً نصیحت کا تعلق آخرت سے ہے. آخرت کا تذکیر بہت ضروری سمجھتے ہیں, ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر سبیل. دنیا میں اس طرح ہو کہ مسافر ہو. کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر سبیل. تو وقت ہوتا ہے غریب کی طرح ہو یعنی مسافر آدمی, اور عابر سبیل ہو جاتا ہے جیسے سڑک پر پار کرتے ہوئے کوئی سوچتا ہے آدمی جلدی پار ہو جاؤ. اسی طرح دنیا یہ ہے کہ بس یہ کوشش کرو کہ ہماری نجات وہاں ہو جائے, صحیح سادی وہاں پہنچ جائے. یہی یہ حدیث ہے. ایسی شرح بھی دیکھ لینا. میں ضرور یہ نہیں کہ علماء نے ہمارے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں پڑھتا ہوں نہیں, ضرور مجموع بیان رکھی ہوئی پڑھوں گا بھی. کن فی دنیا کا نکال دو اگر ملے تو مجموع بیان تیسری چوتھی میں یہ خیر چھوڑ دے وقت کم. کن فی دنیا کا نگا غریب اور عابر سبیل. دنیا میں اس طرح کو مسافر آدمی جہاں جاتا ہے وہاں بہت فکر نہیں کرتا ہے کہ ہم کو رہنا ہے رہنا ہے. بقدر ضرورت کچھ کام کیا چلا گیا. کن فی دنیا کا غریب اور عابر سبیل. ہم لوگ دلی جاتے تھے تو کئی گھنٹے تک بیٹھنا پڑتا تھا الہ آباد کے اس کے لیے ہوائی جہاز کے لیے. جہاں ٹھہرتے تھے ہم لوگ بڑی جگہ تھی. میرا خیال اس چیز کھانا شاید نہیں تھا, مسجد تھی چلے جاتے تھے. تو ہم نے لیا کہ نہیں لاکھ روپیہ لیا کئی سو دیا اور لوگ سے دلایا شاداب بھی رہا کیونکہ وہ بھی ایک ٹھکانا ہے, اس لیے کھانا صحیح نہیں. تو انسان کیا کہنا ہے مسافرت میں ہے وہاں بھی انسان وہاں بھی جو رہنا ہے وہاں پہ تو آرام سے رہنا. اس سے جا کی ضرورت پڑے گی, وضو کی ضرورت پڑے گی, پانی کی ضرورت پڑے گی, روٹی کی ضرورت پڑے گی. مسافر میں بقدر ضرورت مسافرت میں بھی انتظام کر کے چلتا ہے آدمی. کن فی دنیا کا غریب اور سبیل. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دنیا کی حقیقت کو ظاہر کرنا. کیا ہے دنیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کن فی دنیا کا غریب اور عابر سبیل. ایک خط امام غزالی کا نصیحتی کا ہے, پوری دنیا میں لکھا ہے. دنیا کو اس طرح سمجھو جیسے مسافر میں کوئی جا رہا ہے. یہ ہوا کہ بھائی جب جا رہا ہے دوسری جگہ درمیان میں بعد میں مالک آتے ہیں, نام بھی یاد آتا تو مجھے اس میں بھول گیا. چلو وہاں ٹہل لیں, وہ ہے لفظ بھی وہاں ہے, وہاں ٹہل لیں. اب جو چل گیا کہ یہ شہر درمیان میں پڑتا ہے, کوئی ملک پڑتا ہے عدن پڑ گیا, اسی ہے کچھ عدن پڑ گیا. یہ سوچتا کہ چلو اس کو عدن کو دیکھ لیں. اب اترا ہوائی جہاز سے. عدن شہر ہے یمن میں, اس کو دیکھنے کے لیے گیا. بعد نے کہا کہ بڑھیا بڑھیا تماشا کا یہاں ہے, بڑی سیڑھیاں ہے, اس کو ہم دیکھ کے چلے. بعض آدمی گئے دیکھا تو اور آ گئے اپنے. بعد میں کہا ایسا اور گھوم لیں. امام غزالی نے لکھا یہ
پورا خط ہے اس پر، ایک بہت دن ہو گیا سنائے ہوئے شاید امام غزالی۔ بعد نے کہا کہ چلو دیکھ، ہاں اچھا یہ شعر ہے، اچھا چلو ہم لوگ جاتے ہیں کبھی کناڈا وغیرہ، تو امریکہ اس کے بغل ہی میں ہے، مطلب کہ ادھر ہے جو نہر ہے، کوئی بہت بڑا نہر ہے وہ ہے۔ اب جو لوگ جاتے ہیں دیکھا، ہاں امریکہ دیکھا ہے، بعد میں چلے گئے اندر، معلوم ہے جہاں چلے گئے واپس رہ گئے۔ تو دنیا میں اسی کن فی دنیا کا غریب اور عابر سبیل، راستہ طے کرنے والے اس طرح جاؤ۔ گیا شہر میں دیکھنے، یہ بھی دیکھ لیں وہ بھی دیکھ لیں، آیا معلوم ہے کہ جہاں جا چکا ہے، ہوتا اس بنا پر حضور نے ایسی مثال دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی دوسرا نہیں دیتا ہے۔ کن فی دنیا کا غریب، جس میں منکشف ہوگی دنیا و آخرت کی زندگی، بالکل وہی بیان کر سکتا ہے۔ کن فی دنیا کا غریب اور عابر سبیل، یہی کہتے ہیں کہ نہیں، کہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ حضور کی فتوحات ہوئی تو بہت زیادہ کھانے پینے کا آسائش کا انتظام، یہ کہیں آپ دیکھ لیجیے گا کہ بہت زیادہ وسعت کچھ ہوئی ہوگی۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، صحابہ میں ذات وسعت آئی، آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا کو دنیا سمجھنے کی توفیق دے۔ دنیا رہنا نہیں، ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا۔ کن فی دنیا کا غریب اور عابر سبیل۔ عجیب بات ہے، دنیا سے چھوڑنے کا جب وقت آتا ہے حرص اور بڑھ جاتی ہے، مشہور ہے یہ، حرص اور بڑھ جاتی ہے، تم کو تو رہنا ہی نہیں ہے، اب جانا ہے، کیا حرص کر کے اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت مثالیں دی ہیں علماء نے، اس کی مثال دیا ہے۔ ایک عورت ہے نہایت عمدہ برقع پہنے ہوئے ہے، نہایت خوبصورت، مانے جب برقع اس کا اتنا خوبصورت اندر ہو تو کہتے نکلا کیا مادر ماں کی نانی ملی۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ عورت بچی چھوٹی ہے ابھی، اور نکلی کون؟ مادر، یعنی ماں کی ماں کون ہوتی ہے؟ نانی ہوتی ہے۔ ہوگا کہیں، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا کی خطرناکیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی بڑے بڑے لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کی عطا فرمائے۔ بات بہت طویل ہے، یہ سناتا ہوں جو اخیر ابھی نکلا، دیکھا آپ کے سامنے اٹھایا ہے، اور یہی نکلا، یہی سناتا ہوں، اسی کی تفصیل گویا کہ سنا دیا۔ تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے، یہ چیز حاصل نہیں، یہ حاصل نہیں، خود مجھے تھوڑا سا زیادہ تجربہ ہو گیا ہی، میں بتا رہا ہوں۔ تم نے بعض مادی چیزوں سے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ یہ چیز نہیں ملی، وہ چیز نہیں ملی، یہ گھر نہیں بنا، وہ گھر نہیں بنا، وہ نہیں۔ آدمی کو عمر کم ہوتی ہے، حرص بڑھ جاتی ہے، اخیر میں عمر تو کم ہو گئی، جتنی تھی باقی ہے، کبھی نہیں ہوگی، یا یہ کہ عمر بہت زیادہ ہو گئی، یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اور تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے، 3 جلدوں میں ہے کتاب، مکتوبات معصومیہ، مذہب نصیحت کے لیے بہت زبردست کتاب۔ حضرت اگر بیان قرآن سے زیادہ آگے کے ساتھ اسی کی طرف سناتے تھے، مکتوبات ماشاء اللہ سناتی رہتے، اور حضرت کا اور لوگ کہتے اس کا ذکر بھی نہیں آتا، لیکن حضرت تو یہی لیے رہتے تھے، مکتوبات معصومیہ کتاب ہے، بہت پسندیدہ، 3 جلدوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان کر چیزوں کی حرص بڑھ جاتی ہے، تم کو مرنا ہے، کیا ضرورت ہے تھی چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی قدر کی توفیق دے، اور موجودہ زندگی کے قدر کرنے کی توفیق دے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو واقعہ ہمیشہ
اخیر میں لکھے تفسیر میں لکھا ہوا ہے وہ، یہ کوئی چیز آئی اخیر وقت ہے، کہا نہیں دوا کوئی تھی، نہیں یہ پانی تھا، نہیں اتنی دیر تک میں اتنے اللہ سے غافل لینا چاہتا، جلد از جلد پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ سب اپنے بزرگوں کے واقعات، تاریخ کے واقعات میں ضرور کہتا ہوں تھوڑا بہت عمل بھی ہے کہ ابتدائی حالات بھی اپنے بزرگوں کو دیکھو اور آخری حالات ضرور دیکھو۔ کہا کہ سنا ہوگا شاید آپ نے، آخری حالات کل ان کا لب لباب ہے زندگی کا، ان کے کون پڑھتا آخری تو سرسری دیکھو بلکہ، لیکن آخری کیا حالت، کل کی دنیا کا غریب اور عابر سبیل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی عمر کے قدر کی توفیق پر عمل فرمائے۔ مہلت پر ہم لوگ چل رہے ہیں، مہلت سبھی کو چاہیے۔ اور یہ دعا خالی اتنے لوگ جانے، ساری دنیا کے لیے حضور آئے تھے، تو جو بھی نصیحت ہے وہ ساری عالم کے لیے، یہ نہیں کہ اتنے لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے، سب کو جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو تعلیم جزی قدرت ہوتا کیجیے، تبلیغ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، یہ تبلیغ سب سے بڑی ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ مکتوب، تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ تمام امور کو گزشتہ میں وہ بہت طویل ایک حکایت ہے اسی کے بارے میں۔ کسی کا کوئی خواہش، کہاں میری خواہش ہے کہ ایران سے جا کر کے مرچ خریدوں، مثال کے طور پر فارس میں جا کر کے بیچوں، وہاں کی فلاں چیز مشہور ہے وہ لے آؤں ہندوستان میں وہاں بیچوں، یہاں سے فلاں چیز ملتی ہے اچھی وہاں لے جاؤں۔ یہ مختصر اس کی اخیر وقت کی بات ہے، گزشتہ میں ہے واقعہ، پڑھ لیجیے گا۔ تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ اچھا فارسی میں الفاظ ہو گئے نا، پڑھ رہنا چاہیے، مطلب اس کو فارسی اس کو لکھوا دینا، اس کا فارسی لکھ دینا، اس کے اندر اور لطف ہوگا۔ تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ فلاں چیز نہیں ہو سکی، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ زیادہ دنیا رہتی اسی پر نظر رہتی ہے، ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ پر نگاہ ہوگی۔ کسی نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا میں سورہ واقعہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، سورہ واقعہ۔ اپنے عبداللہ فقیہ الامت ہے وہ، عبداللہ بن مسعود، کہا اپنے بچوں کے لیے سورہ واقعہ چھوڑ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ فقر نہیں ہوگا، تنگی نہیں ہوگا۔ اس بنا پر یہ چیزیں بھی ہم لوگ کے اندر بھی آنی چاہیے۔ اگر ہمارا حال بھی دنیا داروں جیسا حال ہے تو تف ہے، اسی لیے تو بزرگوں کی خدمت پڑھنے میں اور رہنے میں وہی جیسے کہ جیسے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آخرت کی ترجیح ہو دنیا پر۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت خیر ہے اور باقی ہے۔ معمولی چیزوں سے ہائی کورٹ سے مقدمہ آتا ہے۔ مجھے بہت خاص آدمی، بڑے آدمی کہا کہ ایک چھوٹا سا کوئی تھا گدی یا گدا، یہ معمولی ایسا گدا نہیں، اس کے لیے ہائی کورٹ تک مقدمہ چلا۔ اب بڑے آدمی کا ذکر کیا، اب بھول گیا میں، اب تک یاد رہتا ہے۔ یاد ہرس ایسی چیز ہے کہ معمولی کوئی دری تھی یا کوئی ایسی تھی، اس کے لیے ہائی کورٹ سے مقدمہ آیا۔ ہرس وہاں سے ایسی چیز ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ لینے کی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ دین ہے، دین دنیا سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ دین کی کتنی قدر ہے، دین کی کتنی قدر ہے۔ کوئی آپ کا موریث ہے، اس کا دین کیسا ہے؟ دنیا بھی ہے، اس موریث دین کا علم کی کتنی قدر ہے۔
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک بزرگ تھے، میں نے متعدد بات محمد احمد سے کہا، کوئی بات ہوتی تھی کہتے بس بات مختصر کرو، اتنی دیر میں اتنی آیت ہم پڑھ لیں گے، اتنی ہم کو فرصت نہیں ہے۔ میں نے خود سنا، الفاظ میں تھوڑا فرق ہو لیکن حقیقت سامنے رہتی ہے۔ ہر بزرگ کی نصیحتیں الحمدللہ ہے ہی نہیں۔ جن بزرگوں پر وہاں علی میاں کی بھی 10-20 یاد ہوگی، وہاں علی میاں کی، وہاں محمد احمد صاحب کی، وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کی، جن کے پاس گیا کچھ نہ کچھ باتیں اس کی یاد رہتی کہ یہ خاص بات اس سے کہی ہے، کیونکہ پڑھتا رہتا ہوں مکتوبات۔ اللہ تعالیٰ ان کے مکتوبات میں بڑا اثر رکھا ہے، ان کی سوانح ہے، وہ تعلیمات سے آدمی اپنے تعلیمات سے پہچانا جاتا ہے۔ جدھر اس کا ذہن رہے گا وہی بات اس کی زبان پہ آئے گی۔ تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ دیکھا حضرت مشری وغیرہ میں ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوئے جو مرتے وقت یہی کہتے گئے کہ فلاں کپڑا 4 آنا نقد ہے، فلاں کپڑا 5 آنا نقد ہے، آنا لکھا ہوا۔ اللہ ہم لوگوں کی اس حال سے بچا۔ آخرت بالآخرت خیر و ابقا، شروع میں نہیں، بڑھاپے میں تو یہ ہو جانا چاہیے، آخرت کو ترجیح دینا بہت بڑی بات ہے۔ بالآخرت خیر بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل ہونے کے بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ تمام امور کو اللہ کے سپرد کرو۔ آخر میں اس کو ختم کیا کتاب کو، تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دو، اور ساری اشیاء کے حصول میں خواہ مخواہ مشقت مت جھیلو کہ سب حاصل ہو جائے۔ آپ کو اسی 3 دن باقی ہے، ادھر خیال رکھو۔ بہت نصیحت مجھ سے، مادی اشیاء کے حصول میں مرتے مراتے بھی خواہ مخواہ مشقت مت جھیلو، آخر کی طرف توجہ کرو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، میرا ہی حال ہونا چاہیے۔ الحمدللہ۔ یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے۔ تعجب ہوتا ہے مجھے اپنے حال پر بھی کروں، کیونکہ دوسروں کے حالات بھی رہتے ہیں، سب کے حالات سامنے آتے ہیں۔ کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے، کیا کرو گے اس محبت کو لے کے؟ اللہ کی محبت فرض ہے۔ محبت اللہ علی قسمین، صاحب فتح الباری لکھ رہا ہے، محبت اللہ علی قسمین فرض و ندب۔ کتنی مرتبہ میں نے سنا اس سے حضرت صاحب، یہ فتح الباری کی عبادت ہے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ کوئی تصوف کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں فتح الباری پڑھ رہا ہوں، بخاری کی شرح۔ محبت اللہ علی قسمین فرض و ندب، وکذالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ محبت کئی قسم کی ہے۔ محبت کی 2 قسم ہے، فارد فتح الباری لکھ رہے ہیں، بخاری کے اشارے۔ محبت اللہ، ایک محبت فرض ہے کہ آدمی کھانے پینے پر ترجیح دے اللہ کی محبت کو، اللہ کی محبت۔ 2 چیزیں اگر ہیں، ایک حقوق اللہ، حق اللہ کو مطلب کہ ادائیگی میں اس کی اہمیت سمجھو، اللہ کے محبت اللہ فرض و ندب۔ شرح بھی بہت اخیر میں بیان کرتے تھے اسے، اور یہ بھی کہتے تھے میں کوئی تصوف کتاب نہیں سنا رہا ہوں، حدیث کتاب سنا رہا ہوں، خاص انداز صاحب کا۔ واقعی میرے سامنے کی بات ہے صاحب، میں بیٹھا تھا، فرینی آئی یا آئس کریم بہت عمدہ، اس زمانے میں کہاں زیادہ تھی، میں تو بیٹھا اور لڑکی بیٹھی تھی بھائی صاحب، یوں ایک چمچہ کھایا، لیکن بہت پسندیدہ تھی، اور کہتے اس کو دے دیا کہ کھا جا بیٹی، میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا، یہ لفظ، میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں۔
ادھر حضرت کے کمرے میں گیا، حضرت ٹہل رہے تھے، کمرے میں ٹہلتے اور یہ پڑھ رہے تھے جو پیر شدی حافظ الماء کذا بیروش ہو، جو پیر شدی حافظ الماء کذا بیروش ہو، رندی ہوا وسنا کی درحد شباب اولا. یہ پڑھ رہے تھے ٹہل رہے تھے. میں گیا، کسی کے سامنے اشعار پڑھتے ہوئے تھے اس طریقے سے، لیکن اس کو اس طرح پیر شدی حافظ الماء کذا بیروش ہو، رندی وہ وسنا کی درحد شباب اولا. جب بڈھے ہو گئے حافظ تو پیر شدی حافظ، اب شراب خانے سے نکلو. تو شراب خانہ بتائے دنیا سے نکلو، شراب خانہ ہم کہتے پوری دنیا سے نکلو. تو پیر شدی حافظ الماء کذا بیروش ہو، رندی وہ وسنا کی درحد شباب اولا. یہ مستی کی بات ہے، غفلت. یہ جوانی میں تو کر سکتے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. یہ حضرت کو پڑھتے میں نے خود سنا، ٹہل رہے تھے، پڑھ رہے تھے. جو پیر شدی حافظ، اللہ کا شکر ہے بقول مولانا براس آدمی کے کہ ان کی جو باتیں ہیں چشم دید ہیں، روایت نہیں ہے. ہر لکھا کہ نہیں، مشاہدے سے جو باتیں کرتے ہیں مشاہدے سے کرتے ہیں، سنی سنائی نہیں ہے. ان کا لکھ دینا بہت بڑی بات ہے مجھے. انہوں نے لکھا ہمارے جو پیر شدی حافظ، جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے، یہ سب مشاہدہ ہے، روایت نہیں ہے. ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے. ہمارا آدمی کا لکھا جو پیر شدی حافظ الماء کذا بیروش ہو، رندی وہ وسنا کی درحد شباب. اور جوانی میں تو ٹھیک تھا، اب بوڑھے ہونے کے بعد بھی وہی بات. حضرت پڑھ رہے تھے اور ٹہل رہے تھے. اتفاق میں پہنچ گیا، یہی سنا میں نے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سنانے تھا، کسی کے سامنے اوپر سے ہوتے نہیں تھے شعر، اور اس طریقے سے تو تنہائی میں پڑھ رہے تھے. اب میں پہنچ گیا، سن لیا. تبھی بیان کر رہا ہوں جو پیر شدی حافظ الماء کذا بیروش ہو، رندی واہ وسنا کے. اب سب کو سمجھنے کے لیے ہے، مرد ہو، عورت ہو، پیر ہو، مرید ہو، مدرس ہو، مالدار ہو. یہ تعلیم کافۃ للناس، آپ کے ساتھ تمام لوگوں کے لیے رسالت ہے. کیا بات ہے؟ اچھا اب دیکھیے جو پیر شدی حافظ الماء کذا بیروش ہو، رندی واہ وسنا کی درحد شباب اولا. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے. نہیں سمجھتے، دنیا دار نہ سمجھے، دنیا دار نہ سمجھے، دیندار تو سمجھے چیز کو. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، جائیدادوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، مالوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں. دیکھ لکھا ایسا کتنی عمدہ عبارت ہے ہمارے ساتھ. فارسی کی تو اور زبردست. اس کے میں نے کہا تھا کہ فارسی والی عبارت دیا لکھو، یہ تو ترجمہ ہے، یہ ترجمہ بھی بہت بلیغ ترجمہ ہے. معرفت کے ساتھ، مال و جاہ کے ساتھ نہیں. تکمیل ایمان میں کوشش کرو، مرنا ہے. تکمیل ایمان میں یہاں تو یہی رہے گا بھائی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، میرے بچوں کو بھی. جو لوگ آتے ہیں ہم کو دنیا کی تجارت نہیں سکھانی ہے، ہم کو تو وہی سکھانا تو وہی ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مجدد صاحب نے ادھر فال نکالا ہے، کوئی کتاب سے نکالا ہے، جو نکلتا ہے سمجھاتا کہ تو نکالتے یہ آیت آئی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، عمل کرنے کی بھی توفیق دے. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے. سنتے ہی نہیں، عمل کیا کریں گے؟ سنتے بھی نہیں، اس کی قدر بھی نہیں. وہاں جانے کو پتہ چل جائے گا. سیدنا عبد القادر جیلانی کا واقعہ ہے، لکھ لیجیے گا. جب کوئی مرتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ کبھی مجھ سے ملاقات کیا تھا؟ کہا کہ نہیں. میرے پاس کبھی آیا تھا؟ نہیں. میری بات کو سنا تھا؟ نہیں. ہے لکھا ہوا، دیکھ لیجیے گا. جب معلوم نہیں تب افسوس کرتے تھے کیا ہوگا اس کا وہاں.
قرآن حدیث نہیں ہوا تو اسی شرح ہے کہ ہمارے پاس آیا تھا، وہ سنا تھا. افسوس اصلاح کی جہاں باتیں ہوں اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. فضولیات باتیں ابھی بھر جائیں گے، پوری سڑک بھر جائے گی. جب یہ حال ہمارے مسلمانوں کا دین کے ساتھ ہوگا، اپنے دین کے ساتھ، کیا اللہ کو پسند آئے گی بات؟ یاد رکھو ہماری عزت ایمان بہت عمدہ لکھا ہے، اسی پہ ختم کیا ہے. یہ یاد رکھو خواجہ محمد معصوم، یاد رکھو کہ ہماری عزت اللہ ہم سب کو معمولی معمولی چیزوں کو سکھایا ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا تھا جاننے کی بات ہے کہ ایک معمولی دری تھی، معمولی دری بچھونا، اس کے لیے ہائی کورٹ تک مقدمہ آیا تھا. 10 دن پہلے میں نے سنا ہائی کورٹ تک اسی ایک دری کے لیے چند پیسے کی، چند روپئے کی نہیں تھی ہائی کورٹ. بزرگ بھی بنتے ہیں ایسے لوگ، بزرگ بھی اپنے کو بہت ظاہر کرتے ہیں. یاد رکھو اس میں زیادہ مال سے محبت سے زیادہ اپنی جان کی محبت ہوتی ہے کہ ہم کیسے یہ بچ سکتا ہے ہم سے. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان اور معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں. تکمیل ایمان میں کوشش کرو. یہاں تو یہ کہ جو گھر بن رہا تو اے اللہ یہ بن جاتا تب ہم ہٹا نہیں. تکمیل ایمان، تکمیل تعمیر میں نہیں، تکمیل ایمان میں مر رہے ہو، عمر گھٹ رہی ہے، ایمان میں تو وہ آنا چاہیے. ہم سب کے لیے ہم مستثنیٰ نہیں، ہماری اولاد مستثنیٰ، سب کے لیے ہی. امت ساری امت محمدیہ کے لیے ہے. اگر بادشاہ اس کے لیے بھی ہے اور فقیر اس کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. عورت ہو اس کے لیے بھی ہے، مرد ہے اس کے لیے بھی، سب برابر ہے. امتم مسلمہ، امت میں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں. جن چیزوں کی مکلف مرد عورتیں، کیا حضرت عائشہ روتی نہیں تھی؟ حضرت عائشہ روتی تھی، کاش کہ میں یہ ہوتی تاکہ اونٹ چل لیتے، ہے کہ کاش کہ میں درخت ہوتی. حضرت عائشہ سب سے زیادہ محبوب اپنے شوہر کی، اور شوہر بھی کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو علم دیا گیا تھا حضرت عائشہ کو. علم، کتنا علم حضرت عائشہ کو ملا تھا. ان سے شادی جو کم عمری میں ہوئی اس کے وجوہات میں سے ہے کہ انہوں نے حضور کے علم کو مضبوطی سے پکڑا اور پہنچایا. امت پہنچائی. حضرت عائشہ کی روایتیں کتنی ہیں؟ تعلیم. عورت تھے لیکن مرد ان کے. حضرت معاویہ گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس. اللہ ان کا نام ہمارے لوگ عائشہ، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس. کون گیا؟ حضرت معاویہ. زبردست عالم تھے وہ، یہ نہیں کسی بادشاہ تھے، زبردست عالم بھی تھے. گئے عائشہ سے نصیحت طلب کیا. مرد گیا جو امیر ہے، امیر المومنین ہے، وہ حضرت عائشہ کے پاس گیا. کم عمر بھی تھی، وہ بڑے بھی تھے لیکن گئے. عورت کے پاس گئے. عورت ہی کہا دیا، کوئی حل نہیں نا، ام المومنین نہیں کہہ رہا ہوں میں. اور ایک عورت ہی تو تھی. حضرت معاویہ بھی بڑے آدمی تھے، عالم تھے زبردست. اے عائشہ ہم کو کوئی نصیحت کرو. اب ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ میں تو اب دیکھتا ہوں، کچھ دن پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ پہلے شب برات وغیرہ جب آتی تھی یا شب قدر تو لوگ ایک دوسرے سے دعا کراتے تھے. اب کوئی نہیں کراتا تھا. شب قدر ہے یا شب برات ہے، اللہ ماشاء اللہ سب کو نہیں کراتا، لیکن عام طور سے دعا کی ایک درخواست لوگ کرتے تھے. چھوٹے بڑے ہم لوگ حضرت کہہ جاتے تھے، حضرت دعا فرمائیے آج شب قدر ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کہیں ابھی صاحب اب خود لیکن عالم تو ہے نا، کہتے ہیں درجے کے تم سے تو بڑے ہی ہوئے ہیں. یہ سب چیزوں کا رواج. حج کرنے لوگ جاتے تھے سب سے معافی مانگتے تھے. اب ہے کوئی معافی بھی نہیں مانگتا. یہ سب آخرت سے غفلت کی علامت ہے مولانا. آخرت سے غفلت کی بات ہے. جا رہے ہوتے ہیں سفر میں دعا بھی نہیں کراتے. کیسی مصیبتیں آتی ہیں ہم جانتے ہیں سفر میں کیا کیا ہو جاتا ہے. لیکن کبھی آتا نہیں کہ سفر تمام. ہاں صحیح بات ہے کہ گجرات کی باتیں ضرور کہتے جائیں گے. یہ آپ نے میں نے کہا بھی ایک دفعہ
دعا کیجیے مولانا سفر تمام عافیت سے ہو جائے. میں نے کہا سنا ہوگا آپ نے, اسی گجرات کے لوگوں کے اندر ہے کہ جاتے وقت کہتے ہیں دعا کیجیے سفر بخوبی سے. سفر میں سب کچھ ہوتا ہے, کتنے آدمی ختم ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, لیکن اب تو اس کی بھی دعا نہیں. دعا یہ بھی نہیں کہتے کہ دعا کیجیے سفر آخرت سے ہو جائے, سفر سے آ جائے, اللہ ماشاء. یہ سب آخرت سے غفلت کی وجہ ہے, یہ نہیں معمولی چیز ہے. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے, مال جاہ کے ساتھ نہیں. تکمیل ایمان میں کوشش کرو. پوری کتاب 3 جلدوں کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں فارسی میں. ہمارے حضرت یہی رہے, اس زمانے میں اردو کہاں تھے, عربی فارسی میں سناتے تھے تمام. اس میں چاہے محمد رحمان آدمی ہو چاہے علامہ ہو, سب سنتے تھے, یہی سناتے رہے. کیونکہ اس کے بعد کوئی نہیں, محمد رحمان صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے اور کوئی بھی کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ ایسے بڑے آدمی ہیں, ایسے ملفوظات ہیں کہ سب سرنگو ہو جاتے تھے. ہم کہتے ہیں وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے سناتے تھے, یہی سناتے تھے دادا. مکتوبات معصومی ہے, مکتوبات رشیدی ہے. فرماتے تھے کہ ہم کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے ملا جو ملا سب کچھ وہی ہے, لیکن ان کتابوں سے ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. کہا ہے, پہلے بھی کہا میں نے, لیکن تمہارا جانتے بھی نہیں کہ کوئی کتاب یہ ہے, کچھ نہیں ہے. اپنے اکابر کی سیرت سلف میں آ رہے ایک برسے شاذ. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف, سلف کی سیرت کی تعلیمات. تم کیسا سمجھو کتاب اللہ کی ان حضرات نے شرح کیا ہے, اپنے عمل سے شرح کر کے دکھایا ہے. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے, مال و جاہ کے ساتھ نہیں. تکمیل ایمان میں کوشش کرو. ادھر ہم لوگ سفر میں تھے, محمد صاحب کہیں جا رہے تھے بہت دور, تو کسی کا نے خط لکھا یا ان سے کہا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا حضرت, اس کی یہ کیفیت تھی ایمانی, یہ کیا وہ کیا. خود مولانا نے فرمایا ہم لوگوں سے, ہم ایسے ہی موت چاہتے ہیں. اپنے مریض کو متعلق کہا جو موت کو سنا, کہیں جا رہے تھے سفر میں, ہم اپنے لوگوں کی موت ایسے ہی چاہتے ہیں. ایک اور بات کہہ رہا ہوں, ہمارے اہلیہ حضرت کی صاحبزادی اخیر میں گئے حضرت, میں نے کہا کہ کچھ کہنا کو, کہا نماز ہماری چند دن کی چھوٹ گئی, اس کو پوری کر دیجیے. محبوب کی بات ہے, ہمارے بچوں کا خیال رکھیے گا. مقبول صحیح کہا, جو نماز ہماری قضا ہو گئی ہے اس کو پوری کر دیجیے گا. اور بچوں کا یعنی عبداللہ مقبول صحیح. حضرت کو معلوم, اسی وقت معلوم ہو یہ تھا, کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے لوگوں کی وفات عقیدہ جیسی موت ہو, سب کے سامنے عقید بات. میں نے کہا حضرت کو نصیحت کیجیے. کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا گھر میں نے کہا کہ ہماری نماز پوری کر دیجیے گا, چند دن کی چھٹی ہوئی ہے, ہمارے بچوں کا خیال رکھے گا. آپ نے خیال رکھتا ہوں نہیں. ماں کے مرنے کے بعد اتنی چوری چرپائی تھی, ماں تو تھی نہیں. اسی لے کے ہم دونوں کو سعید, اس کو عزیز محبوب کو لے کے سوتے تھے. کروٹ اتنی چرپائی پہ
دو، ایک 3.5 سال کا، ایک 5 سال کے لڑکا، عزیز 5 سال کے رہے ہوں گے، وہی چھوڑ کے چلے گئی. ماں بھی نہیں، کوئی نہیں، نہ نانی نہ دادی، کوئی نہیں. اچھا ہم تھے قاری مودی صاحب کی سب پرورش کیا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں ہم سب کو جنت. ٹھیک ہے، چھوڑیے جائے. مادی اشیاء کے حصول میں خواہ مخواہ مشقت مت جھیلو، سب ختم ہو جانے والی ہے. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان اور معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، چادر کے ساتھ، بستر کے ساتھ نہیں ہے. یہ کوئی پوچھا کہ جب مرا تو کیا کوئی پوچھتا ہے کہ کس بستر پر سوئے ہوئے تھے؟ کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. ایمان کے ساتھ مرا ہے، یہ کیسے؟ یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان اور معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال جاہ کے ساتھ نہیں. تکمیل ایمان میں کوشش کرو. تکمیل ایمان میں کوشش کرو اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جدوجہد کرو. جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیبا و مستحسن ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا. اللہ تمام غموں کو دور کر دے گا. وہاں جانے کے بعد کھاؤ پیو، کلوا واشربوا ان المتقین فی ظلال وعیون فواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین ویل یومئذ کلوا واتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. حضرت نظام الدین اولیاء کا مہمان کا مشہوری ہے، بہت عمدہ کھانا کھلاتے تھے. کتابوں میں سب لکھا ہوگا. تو کسی کو یہ ہے کہ جب ہم لوگ اتنا عمدہ کھانا کھلاتے ہیں تو خود کیسا کھانا کھاتے ہوں گے. دیکھیے یہ ذہن، ہم لوگ کو کھانا شیطان نے پڑھایا. جب ہم لوگ کو کھانا ایسا اچھا سے کھلاتے ہیں نظام الدین اولیاء، اپنے خود کیسے کھاتے ہوں گے. رک گیا، اب کھڑکی بند کر کے تب وہ کھانا کھاتے تھے. تو کچھ سوراخ رہتا ہی ہے. دیکھا یہ کہ جو مہمان کھا کے جا چکے ہیں، ہڈی وغیرہ چھوڑ کر کے گئے ہیں روٹی، اسی کو ہڈی نکال کر کھا رہے ہیں. سمجھ گیا؟ یعنی جو مہمان دسترخوان پر چھوڑ کے گئے ہڈی اسی کو. حضرت نظام الدین اولیاء کتنے بڑے اولیاء، نظام الدین اولیاء. لباس ان کا یہ تھا، کھانا یہ تھا. جو مہمانوں نے کھایا تھا، راجو غریب امیر ہر کسی کو مل رہے ہیں، اسی کے ہڈیوں میں جو بچا رہتا تھا اس کو کھا کے پیٹ بھرنا ہے. تب سے توبہ کیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی سیرت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق فرمائے. اکابر کیا تھا؟ یہ نہیں کہ پیری مل گئی تو جیسے چاہو کھاؤ، جیسے چاہے رہو، جیسے چاہنا. اس میں تو اور تو مکلف ہو، شریعت کے مطابق کھاؤ، شریعت مطابق پہنو، شریعت مطابق اخلاق ادا کرو، شریعت مطابق رہو. جو پیری شدی حافظ ازمائے قدر بے روش ہو زندگی و حوصلہ کی درحد شباب اولا. جوانی میں سب ٹھیک تھا، بڑھاپے میں بھی وہی کر رہے ہیں. یہ ہم نے حضرت سے سنا ہے. شعر تو حافظ کا ہے. ایسا کمرہ تھا، ٹہل رہے تھے، کسی کے سامنے پڑھتے ہوتے نہیں تھے، لیکن اتباع سے تنہا سے پڑھ رہے تھے. اب میں پہنچ گیا بھائی وہاں ان کی سب چیزیں مشاہدے کی ہیں، سنی سنائی نہیں ہے، تو سب دیکھا ہی ہوا. تو پیر شدی حافظ ازمائے قدر بے روش ہو زندگی و حوصلہ کی درحد شبا. جوانی میں یہ سب چیز آئے تھے، بڑھاپے میں بھی یہی سب کر رہے ہو. بہرحال ہمارے بزرگوں کی یہی تعلیمات ہیں. اللہ مجھے بھی، میرے اولاد کو بھی، میرے متعلقین کو بھی اسی طریق پر رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کیا ہے دنیا، اچھی چادر ہوئی، اچھے بوٹے ہوئی. ایک معمولی دری کے لیے ہائی کورٹ سے مقدمہ آیا تھا. میں نے شروع میں سنا تھا، معمولی ایک دری تھی،
تائی کے بھائی بہن رہے ہوں گے، مقدمہ ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بزرگوں کی تعلیمات یہی ہے مجھے، بزرگوں کی تعلیمات میں یہی ہے جہاں تک ہو سکے کن فی دنیا کا، بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کن فی دنیا کا نگا غریب اور عابر السبیل. کن فی دنیا کا نگا غریب اور عابر السبیل ہے کہ کن فی دنیا میں کن فی دنیا کا غریب، ایک اجنبی آدمی جسے آتا رہتا ویسے رہو، اور عابر السبیل راستہ طے کرنے والا آ کے کچھ بنواتا ہے پانی پیے چاہ پیے چلے جاؤ. یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دی ہے، بلکہ ان کے عملیات پر سے تعلیمیات عمل بھی کیا. خود حضرت کے سامنے میں بیٹھا تھا، حضرت کی نمازی پھری نہیں آئی، بہت اچھی تھی. کہاں سکتی آج کے ایک چمچہ کھایا، دوسرے سے اپنی نمازی کا تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. بادشاہ رسول اللہ صاحب، جبکہ ان کی عمارت کو بہت مشہور ہو گیا تھا، بدنام بھی لوگ کہتے تھے مکان خرید لیا. ان کا یہ حال تھا. میرے سامنے کی بات ہے، لڑکی بیٹھی تھی قاری صاحب کی، میں تھا، مجھ کو بھی نہیں دیا. آج کی میں بہت عمدہ، اس زمانے میں ایک چمچہ کھایا، بہت لذیذ تھی، لیکن میں کھا جاتا ہوں، میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا. اچھا سب بزرگ مانتے ہیں کہ نہیں ان کو، وہ متفق علیہ بزرگ سمجھے جاتے ہیں ماشاء اللہ. لیکن تربیت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحت سلب معیار انکار برس شاذ. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہے. معیار انکار برس شاذ، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف کی سیرت نہیں عبادت. معیار انکار برس شاذ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ و سیرت سلف. اللہ ہم سب کو سیرت سلف پر چلنے کی توفیق برحمت فرمائے. صرف نام نہ ہو بلکہ ہم کام کے ان کے متبع بنے، ان کے پیروی کرنے والے بنے، ان کے مرید بنے، ان سے متعلق بنے. کام کے لحاظ سے کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.